السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بہت سالوں کے بعد اس مسجد میں آنے کا مجھے اتفاق ہوا. 25 سال پہلے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں یہاں آیا تھا اور یہاں میرا خطاب بھی ہوا تھا. بہت پہلے کی بات ہے، جب میں مالیگاؤں میں رہتا تھا تو یہاں آیا تھا. پھر آج آنے کا اتفاق ہوا. بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. مسجد کے پیچھے میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کئی گھر تھے. 20 تھے، 25 تھے، معلوم نہیں کتنے گھر تھے. بہت گھر تھے. یہاں غریبوں کے لیے گھر بھی بنا کے دیے تھے. اور یہاں مدرسے لطیفیہ بھی چلتا تھا. پہلے میں نہیں تھا، اس سے پہلے چلتا تھا. وہاں بھی لوگ آ کر پڑھتے تھے. بہت ہی زیادہ شاندار یہاں کی روایتیں ہیں. بہت خوشی ہوئی. اور یہ بھی آج معلوم ہوا کہ عورتیں بھی کافی آئی ہوئی ہیں. بہت خوشی ہوئی کہ عورتوں کو عام طور پر واعظ نصیحت سننے کا موقع ملتا نہیں. جمعے کے دن بھی آنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. کچھ عورتیں آ جاتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی اچھا موقع تھا. آئی ہیں، یہ معلوم ہوا. بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو بھی، سب کے بیٹھنے کو بھی، سننے کو بھی قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے. تقویٰ ایک اہم موضوع ہے. تقویٰ ایک اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ بقرہ شروع کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے. یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کی رہنمائی کرتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کامل تقویٰ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا. قیامت آنے والی ہے اور یہ سب حادثات انبیاء اکرام کے نافرمان قوموں کے ساتھ ہوئے، وہ سب باتیں غیب میں آتی ہیں. ایک تو آنے والے غیب ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے، اور جو پچھلے غیب ہیں یعنی کہ انبیاء اکرام دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن بہت سارے لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، ان کو جھٹلایا، پریشان کیا. پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. اس لیے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی اگر نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، نبی کی نافرمانی کریں گے، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. تو ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتی کہ جمعے کو آ کر نماز پڑھ لیے اور سمجھ گئے کہ صاحب ہمارا تو حق ادا ہو گیا، نعوذ باللہ. یہ تو ھدی للذین یقیمون الصلاۃ، یہ کہ یصلون
اور یہ کہ یقیمون الصلاۃ، دونوں میں فرق ہے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح وضو کیا، نماز سکون کے ساتھ پڑھے، رکوع ٹھیک کیا، سجدہ ٹھیک کیا، وقت پر نماز پڑھے، اور جتنی رکعتیں بتائی گئی ہیں وہ سب پڑھے، اور جو تسبیحیں بتائی گئی ہیں رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، وہ سب پڑھے۔ مکمل نماز پڑھنے کو یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پورا نہیں، مما رزقناہم ينفقون، ينفقون مما رزقناہم، ہم نے جو کچھ دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کی صورت ایک تو زکوٰۃ کی ہے کہ صاحب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دوسرا صدقات و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال کرتے ہیں، یہ صدقہ بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دے سکتے، صدقہ سب کو دے سکتے، مسلمان کو بھی، نان مسلم کو بھی، سب کو دے سکتے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ بھی دے سکتے، صدقہ خیرات بھی کر سکتے، لیکن ماں باپ کو نہیں دینا چاہیے، بیٹے بیٹیوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں صدقہ خیرات ماں باپ کو کیا دیں گے، بیٹے بیٹیوں کو دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بات ہوئی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ متقی وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید، اس کی تعلیمات پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ، ان پر بھی ان کا پورا یقین ہے۔ کیا یقین ہے؟ کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے انبیاء اکرام پر نازل کی، لیکن قرآن آنے کے بعد ان پر عمل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، عمل نہیں ہے۔ اسلام قرآن مجید آنے کے بعد وہ ساری کتابوں کی باتیں منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس طرح وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ غیب کے متعلق میں نے بتایا نا، وہی اللہ نے کہا آخرت پر ان کا پورا یقین ہے، ایک دن مرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، پھر وہاں سے اٹھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پھر حساب کتابت کے بعد یا تو جنت کو جائیں گے یا جہنم کو جائیں گے۔ جنت کو گئے تو بھی ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں جو جائیں گے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو مشرک ہیں، شرک کرنے والے، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، دوسرے مسلمان ہیں، شرک نہیں کیے لیکن دوسرے سب گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو جنت میں بھیج دے گا، لیکن اللہ اگر چاہے گا تو ان کو عذاب دے کر پھر جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ صاحب فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ اللہ کی ہدایت کے اونچے درجے پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ یہاں اللہ نے کہا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقویٰ یہ کثیر المعنی لفظ ہے، قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ جو الفاظ استعمال کیے گئے، کئی مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں سے تقویٰ بھی ہے، اتقی ہے، اتقو ہے، متقین ہے، متقون ہے، بہت مرتبہ قرآن میں تقوی کا لفظ آیا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی بہت سارے ہیں، ایک تو یہ ہے تقوی کا مطلب ہے کہ صاحب ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں،
نیکی کے کام کر کے اور برے کاموں سے دور رکھ کے اللہ کو راضی کریں گے تو ہم متقی بنیں گے. یہ تو ایمان ہے, یہ تقویٰ ہے. ایمان سے بڑھ کر تقوی کا درجہ ہے. ایمان سے بڑھ کر تقوی کا درجہ ہے. تو بہت سارے لوگ تقوی کو سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں جی, وہ معمولی چیز ہے. نہیں جی, یہی بہت بڑی چیز ہے, اسلام کی بہت بنیادی بات ہے تقوی. تقوی کے متعلق کہتے ہیں العمل بالمفروض وترک المحظور. ایسا کہتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا, حلال پر عمل کرنا. بہت ساری تعریفیں لوگوں نے کی ہیں تقوی کی. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سب اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کرو, اور جو اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ سب کو چھوڑ دو. یہ نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹا گناہ ہے وہ تو معاف ہو جائے گا. یہ جرأت پیدا کرتا ہے بڑے گناہ کرنے کا. آدمی جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو بڑے گناہ کرنے لگتا ہے. اسی لیے کہا گیا گناہ کو چھوٹا بڑا مت سمجھو. کس کی سامنے یہ گناہ کیے اور کس کی نافرمانی کیے اس کو دیکھو. گناہ چھوٹے بڑے تم حساب کرو گے, چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے گناہ بھی کرو گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ آدمی جب یہ کرے گناہ کرے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے نا. آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث کنت, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی برائی کرنا چاہتا ہے, بستی میں وہ برائی نہیں کر سکتا, دوسری بستی میں جا کے وہ برائی کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کوئی گنہگار مسلمان ہے, شراب پینا چاہتا ہے, اب یہاں پیے گا سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا ارے شرابی ہے, یہ بہت بڑا گنہگار ہے. دوسری بستی کو چلے جاتا ہے, وہاں جا کے شراب پیتا ہے. یہاں کوئی دوسرا گناہ کرنا چاہتا ہے, بدنامی ہو جائے گی, دوسری بستی میں جا کے کرتا ہے. تو کہا اتق اللہ حیث کنت, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. خلوت میں رہو, جلوت میں رہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آج کل کے زمانے بھی اور اس سے پہلے بھی جب رات میں سوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو کرتے رہتے ہیں گناہ. کہ سب کون دیکھتا ہے, چادر اوڑھ کے سو گئے, نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. یہ ہوتا ہے. بہت ساری بچے بچیاں بھی ایسے ہوتی ہیں کہ سب رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور سیل فون آن کر کے بات کرتے رہتے ہیں, لڑکوں سے لڑکیاں اور لڑکے لڑکیوں سے بات کرتے رہتے ہیں. یہ صرف نان مسلم نہیں, مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے جی. اللہ سے ڈرو کہ اللہ تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور قیامت میں سب کا حساب لیا جائے گا. اسی لیے کہ اللہ کا رسول ہے اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. دیکھو یہ گناہ اگر ہو جائے نا فوراً نیکی کرو. نیکی کرو, دو طرح سے ہوتی ہے نیکی. ایک تو توبہ کر لیا, یہ توبہ کر لیا, کہا کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار, بڑے گناہ بھی کرے فوراً اللہ سے توبہ کرو, معافی چاہو اور یاد کرو اللہ سے اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, ابھی چھوڑ دیا. شرمندگی کو ہو کہ قیامت کے دن اللہ اگر ہم کو پوچھے گا کیا جواب دیں گے. کروڑوں کروڑوں اربوں لوگ رہیں گے, ان کے سامنے مجھے سوال جواب دینا ہے یہ برائی کیوں کیا. یہاں تو دنیا سے چھپ گیا میں, وہاں کتنا بڑا مجمع ہوگا, ان کے سامنے مجھے جواب دینا ہے نا. تو اسی لیے کہا گناہ ہو جاتا ہے جی, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن فوراً توبہ کر لو. توبے کے لیے کہا اللہ نے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے
جو کہ نادانی میں غفلت میں گناہ کر دیے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جو کہ گناہ کرتے 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 چلے جاتے، نہ توبہ کرتے نہ کچھ کرتے، اور ان کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرو. ایسے کتنے لوگ رہتے ہیں جی، آخرت کا جب ڈر آتا ہے نا دل کے اندر تو گناہ کر کے آدمی بہت ڈر جاتا ہے. مدینے میں ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، قبیلہ غامد کی. یہ قبیلہ غامد تھا، اسے زنا ہو گیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں جی زنا ہو جاتا ہے. اسے زنا ہو گیا جی، اس کے پیٹ میں حمل بھی ٹھہر گیا. اس کو اتنا ڈر لگا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گی قیامت میں، اللہ مجھے پوچھے گا نا یہ حرام کا بچہ کیسا جنی تو کیا کریں. تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر بولی اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے. یہ نہیں کہا معاف کر دیجئے، اللہ کے رسول کون معاف کریں گے، وہ تو اللہ معاف کرتا نا. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے بتائیے ایسا ہے. کہا کہ صاحب میرے پیٹ میں بچہ ہے. کہا نہیں تجھے سزا دیں گے، بچے میں جو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تجھے اگر ہم سزا دیں گے، تیری جان لیں گے تو بچے کی بھی جان چلے جائے گی نا. تو اس لیے تو جا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو بچے کو لے کر آ، تب میں بتاتا ہوں. اور کتنے مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہوگا؟ 4 مہینے 3 مہینے کے بعد. اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تقریباً 9 مہینے میں، 270 سے 75 دنوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے. عمل تو اس کا بہت دن کا ٹھہرا ہوا تھا. گئی جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا جی، حرام کا بچہ لے کر آئی اللہ کے رسول کے پاس، کپڑے میں لپیٹ کر. عورتوں کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، عورتوں کو اللہ کا کتنا ڈر ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبے مرد لوگ نماز نہیں پڑھتے، عورتیں باقاعدہ 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھتے رہتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، قرآن پڑھتی رہتی ہیں. مردوں کو اسی توفیق نہیں ہوتی ہے. اس حدیث سے، اس واقعے سے وہ بھی ہم کو سبق ملتا ہے کہ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، بہت نیک عورتیں ہوتی ہیں. پھر لائی اللہ کے رسول کے پاس. کہا کہ اللہ کے رسول اب تو مجھے سزا دے دیجیے نا اللہ کے رسول، یہ تو بچہ پیدا ہو گیا، میں لے کر آئی. تو اللہ کے رسول نے پھر اس سے کہا دودھ کون پلائے گا. اس زمانے میں نہ بھینس کا دودھ پلاتے تھے، نہ بکری کا دودھ، نہ گائے کا دودھ پلاتے تھے. انسان کو انسان کا دودھ پلاتے تھے، ہے نا. اسی لیے ہمارے یہاں جو لوگ سب ادھر ادھر کے دودھ پیتے ہیں، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے. بھینس بن جاتے ہیں اور سب گائے بن جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے نا. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو دودھ پلاؤ جی. دودھ پلا کے پھر اس کے بعد لاؤ. پھر دودھ پلا کے وہ لے آئی. کہا کہ اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے نا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس بچے کو کون دے گا جی، یہ بچہ جو ہے اس کو کون لے گا، کون اس کی پرورش کرے گا. کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی پرورش کروں گا. بچے کا کوئی گناہ نہیں نا، بچے کا کوئی گناہ نہیں، بچے کی ماں کا گناہ ہے. اب وہ آدمی کون تھا اس کا جو زنا کیا وہ نہیں معلوم ہے، حدیث میں خالی عورت کا ذکر ہے. تو کیا کیا اللہ کے رسول نے جب اعلان کر دیا بچہ حوالے ہو گیا، کہا کہ لے جاؤ جی اس کو رجم کرو. رجم بولے تو کیا ہے، ایک شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت ان میں سے کوئی بھی زنا کرے، پتھر سے مار کے اس کی جان لے جانا، جان لینا. پتھر سے مار کے جی قتل کر کے نہیں، پتھروں سے مارنا ہے. اس عورت کو لے گئی جی، لے جا کے اس کو کچھ گڑھا کھود کے کمر تک اس کو بیٹھا دیے، مارے پتھر.
بہت مارے پتھر صحابہ، رحم ختم ہو جاتا جب اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے مارنا چاہیے نا، مارے مارے، یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ایک پتھر مارا یا اونٹ کی کسی ہڈی سے مارا، وہ خود جو اچھل کے ان کے کپڑے پر پڑا، تو کہا کہ صاحب یہ تو کتے کی موت مری. تو اللہ کے رسول نے کہا ارے تو کیا کہتے ہو اس عورت کے تعلق سے؟ یہ تو اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 40 گنہگاروں کو بھی اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے اس عورت کی اتنی تعریف کی. دیکھو آخرت کا ڈر دل میں ہوتا ہے. یہ تقوی کی بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تقوی کی زندگی گزارنا چاہیے انسان کو ہمیشہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں ہمیشہ جیسے اللہ سے ڈرنا ہے ویسے ڈر کر زندگی گزارو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت آتے وقت بھی تم اسلام کی حالت میں مرو. آدمی صبح سے شام تک اللہ کو نہیں بھولتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. ایک مومن ایسی ہوتا ہے جی. اب ہماری بدقسمتی ہے ہم لوگ دنیا کے چکر میں پڑ کے سب کچھ بھول گئے، یاد بھی نہیں ہوتا ہم کو، ذکر بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. ایک مسلمان جب رات میں سوتا ہے بستر پر اللہ کو یاد کرتا ہے جی. بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا. یہ دعا پڑھ کر سونا جی. کون پڑھتے؟ اتنے لوگ بیٹھے، ہو سکتا ہے اللہ کے بندے 50-100 ہوں گے جو دعا پڑھیں گے جی. یہ طریقہ ہے اسلام کی حالت میں پڑھو. جب بھی تم کو موت آئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے پاس گئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم اسلام کی حالت میں مرو. ایسے ہوا تو یہ آدمی جو ہے پڑھ کر سونا چاہیے. پڑھ کر نہیں سویا. اللہ کے رسول کتنی دعائیں کرتے تھے سونے سے پہلے. سورہ سجدہ پوری پڑھتے تھے، سورہ ملک پڑھتے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول سونے سے پہلے اتنی دعائیں پڑھتے تھے. صبح میں جب اٹھتا ہے نا آدمی تب بھی جو ہے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ رات کو سویا میری جان تو نکال لیا پھر مجھے دے دیا نا اللہ صبح تو یہ دعا پڑھ کے اٹھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب سوتا ہے، مسلمان جب سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بدھی میں گویا 2-3 گاٹھی ڈالتا ہے. علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل. آدمی اذان ہوئی جی، اٹھا تو فوراً خیال آتا ابھی بہت دیر ہے نا، ابھی اذان ہوئی نا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جائیں گے. پھر اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھیجا، فرشتے کو اٹھایا، پھر بھی دیکھا رے ابھی تو 15 منٹ ہیں، جاؤں گا 5 منٹ وضو کروں گا، سنت پڑھوں گا، جماعت میں شامل ہو جاؤں گا. پھر بھی سوتا ہے. اب ختم، اب اٹھتا نہیں ہے. وہ شیطان کے 3 تعویذ کام آ گئے. 3 گاٹھی جو ڈالا وہ کامیاب ہو گئے. یہ جب سویا نا شیطان خوش ہو جاتا ہے، میرا فرما بردار ہے، میں نے اس سے کہا تھا نا ابھی بہت دیر ہے، وہی وہ بھی بولا ابھی بہت دیر ہے. دوسری مرتبہ جب بھی وہی بولا ارے بہت دیر ہے ابھی، ویسے ہوا نا. تیسرا ختم جی. اب اٹھتا ہے کب؟ فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دن بھر سستی میں رہتا ہے، نماز کا خیال نہیں، توبہ کا خیال نہیں. لیکن آدمی اگر وہ جو ہی اذان سنا اٹھا، اٹھنے کے بعد دعا پڑھا، استنجا گیا وہاں بھی دعا پڑھا، وضو کیا، وہ بھی ایک گاٹھی کھل گئی. اور تیسری گاٹھی جب نماز پڑھ لیا کھل گئی. اب شیطان کا قابو اس پر نہیں چلتا، قابو شیطان کا نہیں چلتا. یہ سب دین کی باتیں ہیں، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. تقوی اسی سے پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تو ہم کو سب کچھ دیکھ رہا ہے،
اللہ سب کچھ جانتا ہے، چھپ کے کہاں جائیں گے؟ کہیں تو نہیں جا سکتے نا. دل میں یاد کرے اللہ کو تو اللہ بھی ہم کو یاد کرتا ہے. بھول گئے اللہ بھی ہم کو بلا دیتا ہے. کتنی دعائیں ہیں، مسلمان اس کا خیال نہیں کرتے جی. اللہ کے رسول مثال دے دے کر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں، اللہ پر پہ بھروسہ ہے اور اللہ کے سوا کسی کو قدرت اور طاقت نہیں ہے. یہ سب دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا بھی یہ تو دعا پڑھ لیا، اس کو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. چلو دوسرے آدمی کو دیکھیں گے جو گھر سے نکلتے ہوتے دعا پڑھے مگر نکلتا ہے. لوگ تو بہت ہیں، شیطان تو ہم جو بھی سوچتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. وہ شیطان تو اتنا شاطر ہے کہ صاحب ہم دعا کریں آہستہ، بسم اللہ، سن لیا شیطان، سن کے کہا اس کے پاس نہیں چلے گا جی، اس کو پکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے. یہاں تک کہ جو دعا پڑے گھر سے نکلتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جب بندہ شام میں گھر کو لوٹتا ہے بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر آتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، یہاں میں نہیں رہ سکتا. پھر جب بندہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ کھانا بھی نہیں اس گھر میں اور صاحب سونا بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ دوسرے کو جا کر پکڑیں گے. اور اگر یہ آدمی گھر میں گھستے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، چھوٹی دعا کی بسم اللہ ولدنا، بسم اللہ کر دینا، والا ربنا توکلنا، اتنا نہیں تو صرف بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر آئے، شیطان بھاگتا. بسم اللہ پڑھے تو شیطان، نہیں پڑھے تو شیطان بھی گھر کے اندر آتا. کبھی میاں بیوی کو لڑاتا ہے، جھگڑاتا ہے اور سب بہت ساری غصے کی باتیں ہوتی ہیں. شیطان ہے نا گھر میں، آپ کو بہکاتے رہتا ہے. تقوی کے لیے ساری باتیں ضروری ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اگر کھانا کھاتے وقت بھی اگر وہ بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ نہیں کھاتا. بغیر بسم اللہ بولے کھانا شروع کر دیا، شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتے رہتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں. تو تقویٰ کیسے حاصل ہو گیا؟ تقوی کے متعلق کتنی آیتیں. ان للمتقین مفازا، متقیوں کو آخرت میں انتہائی درجے کی کامیابی ملے گی، اور جنت میں جو کامیابی ملے گی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. کتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ بھی میں نے پڑھی. اور ھدی للمتقین، اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا. تو تقویٰ کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ نے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا وبالاسحار کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں تھوڑا سوتے، اللہ کا ڈر ہوتا، جہنم کا ڈر ہوتا، نماز پڑھتے جی، نماز پڑھتے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے. وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے آدمی سوئے گا، 4 گھنٹہ سوئے گا، 5 گھنٹہ سوئے گا، 6 گھنٹہ سوئے گا، ہے نا. لیکن آدمی رات میں جلدی سو جائے گا تو جلدی اٹھے گا. لیکن رات میں کوئی 9 بجے میں کھانا کھائے گا، 9-10 بجے، اور سوئے گا 11-12 بجے، 3-4 گھنٹے میں کیسے اٹھے گا؟ وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے گا. یہاں دوسری بات یہ بھی ہے، عورتیں، بہت ساری عورتیں تہجد کی پابند ہوتی ہیں، مرد لوگ نہیں. وہ تو آفس ہے، یہ ہے، وہ ہے، سویرے اٹھ کے جانا ہے، اس لیے تہجد بھی نہیں پڑھتے. بہت سارے لوگ فجر کی جماعت بھی نہیں پڑھتے، جلدی گھر میں پڑھ کے چلے جاتی ہیں کہ بس پکڑنی ہے اور سب ٹرین پکڑنی ہے، فلاں ہے. تو اللہ نے کہا متقیوں کی صفات کے لیے کہ کیا کہا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں تھوڑی دیر سوتے تھے. اللہ کے رسول کو بھی پہلے یہی حکم تھا
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی رات میں پڑھو نماز، تہجد کی نماز، تھوڑی دیر سو جاؤ، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ ایسے اللہ نے کہا تھا جی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات تہجد پڑھو، آدھی رات سو، ایسے کہا جی اللہ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اللہ کے رسول کو چھوٹ دی کہ صاحب ٹھیک ہے اس میں کم کر لو، کم کر کے سونے کا بھی ہے اور صاحب نماز پڑھنے کا بھی ہے۔ نماز تہجد اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہے نا۔ اللہ کے رسول پر تہجد کی نماز فرض تھی کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہاں یہ کہ اللہ نافلۃ لک، تم کو ہم نے ایک اور نماز بھی دی ہے 5 نماز کے علاوہ، وہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم لوگوں پر فرض تو نہیں ہے، لیکن تہجد کی نماز بہت برکت والی ہے، تقویٰ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو تقوی کی بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم اگر سمجھیں گے ہماری زندگی تقوی کی ہو جائے گی۔ اتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں قرآن مجید کے اندر تقوی کے تعلق سے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، متقی جنت میں رہیں گے، چشموں میں رہیں گے، فی مقام صدر عند ملک مقتدر، یہ متقین بہترین اونچی پوزیشن میں رہیں گے اللہ کے پاس جا کر۔ یہ بھی اللہ نے کہا بہت آیتیں ہیں، بہت آیتیں قرآن مجید کے اندر تقوی کے تعلق سے۔ تو تقوی کیا ہے؟ میں نے کہا تقوی ہے اللہ نے جتنی باتیں ہم کو بتائیں ان پر عمل کرنا، جتنی باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ یہ نہیں سوچنا کہ چھوٹی بات ہے جی اب کہاں ہوتا ہے، یہ سب ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہے جی۔ اللہ نے جو بھی کہا اس پر عمل کرو، جس سے بھی روکا اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے جو کچھ تم کو حکم دیا ہے، جو کچھ بتایا اس کو لے لو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی گناہ کرنے جاتا پھر بھی چھوڑ دیتا، کیوں چھوڑتا؟ اللہ کے ڈر سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیتا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ دیکھو ایسا ہے تو آدمی کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کسی برائی کو کرنے کا، لیکن اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑی برائی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے نا، اس چیز کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا، تو کہا اللہ تعالیٰ نبی کریم نے اس کو ثواب ملے گا گناہ چھوڑنے کا۔ یہ سب تقوی کی علامتیں ہیں۔ کہا اللہ کے رسول، کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کیا ہے؟ الایمان بالتنزیل، قرآن کی باتوں پر عمل کرنا، یہ کہا۔ اور اس کے بعد والتزود للرحیل، قیامت آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرنا، اور کہا والقناعۃ بالقلیل، جو کچھ اللہ دیا ہے اس پر قناعت کرنا، یہ تقوی ہے۔ کتنی تعریفیں تقوی کی گئی ہیں، بہت ساری تعریفیں تقوی کی گئی ہیں۔ تو تقوی حاصل ایسے ہوتا ہے کہ آدمی ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو کرنے کی کوشش کرے۔ بڑی نیکیاں تو کرتے ہی رہیں گے الحمدللہ سب لوگ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جیسا بھی میں نے کہا دعا دی، دعا کتنی بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے اس عمل کا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تم جہاد کو گئے، کافر کو قتل کیا، کافر نے تم کو قتل کیا، جہاد اتنا بڑا ثواب ہے نا، اس سے بھی بہتر ثواب ایک چیز میں ہے جی، وہ بتاؤں؟ ایسے اللہ کے رسول نے کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے، کہا کہ صاحب ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو جی، اللہ کا ذکر ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں، تو کتنا بڑا ذکر ہے جی، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ صبح شام کے اذکار ہیں، سونے جاگنے کا اذکار ہیں،
استنجا کو جانے کے اذکار ہیں، گھر سے نکلنے کے اذکار ہیں، مسجد کے اندر آنے کے اذکار ہیں، مسجد سے نکلنے کے اذکار ہیں. کتنے اذکار ہیں جی؟ یہاں تک کہ مرد شوہر اگر بیوی سے صحبت کرتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، تب بھی بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، اور یہ بھی فرماتا ہے اللہ شیطان سے ہمارے بچے کو بچا، اگر عمل ٹھہر گیا تو اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولتا، اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولتا. یہ سب ہوتا ہے جی. تو اس طرح آدمی جب توبہ استغفار کرتا ہے تو تقوی کی زندگی اس کو میسر ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک واقعہ ذکر کیا کہ صاحب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 آدمی نکلنے کے بعد بارش تیز ہونے لگی. ادھر ادھر دیکھے کہیں جگہ نہیں ملی، پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، اس کے اندر جو 3 آدمی جا کر چھپ گئے جی. 3 آدمی چھپ گئے. اب بڑی چٹان یہ کہا کہ اس منہ کو بند کر لی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. 3 آدمی اتنی بڑی چٹان کو کیسے ڈھکلتے، کیسے ہٹاتے؟ نہیں ہٹا سکتے. موت کا یقین ہو گیا، اب تو ہم کو مرنا ہی ہے، کون آئے گا، کون دیکھے گا، یہ تو پہاڑ ہے. تو کہا تینوں نے ایسا کریں، ہم نے جو کچھ گناہ کر کے توبہ کی ہے نا، اس توبہ کو یاد کرو جی، اور اللہ سے اس توبے کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو. 2 آدمی نے اپنا اپنا کہا. تیسرے آدمی نے کہا اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچیری تھی، میں اس کو بہت چاہتا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود میں جب اپنی خواہش کا ذکر کرتا تو کہتی نہیں حرام ہے حرام ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اس کے والدین کو سخت ضرورت ہوئی کھانے پینے کی، کچھ بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے کہ کچھ خریدا جائے. یہ آئی اس کے پاس، آ کر بولی کہ دیکھو میرے والدین کو تکلیف ہے، تم پیسہ دو تاکہ میں والدین کے لیے کچھ بھی خدمت کر سکوں. کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، شرط یہ کہ آج رات میرے ساتھ ہونا، آج رات میرے ساتھ سوئے گی تو میں تجھے پیسہ دیتا ہوں. یہ سب واقعات حدیث کے اندر ہے جی. کہا پیسہ دے دیا، لے جا کے ماں باپ کو کھلا دی. پھر وہ رات کو آئی تو اس نے کہا کہ صاحب ٹھیک اچھا موقع ملا ہے. جب وہ قریب ہونے لگا تو اس عورت کو رونا آ گیا، اس لڑکی کو رو دی. وہ کہا میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ سے ڈرو جی، اللہ سے ڈرو، ہمارا نکاح نہیں ہوا، تم ایسے مجھ سے کیسے کرو گی؟ کہا فوراً اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا جی. اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی کا مطلب ہے ڈر کر زندگی گزارنا، جہنم کی آگ سے، گناہوں سے بچ کر، اس کو کہتے ہیں تقوی کی زندگی. تو وہ آدمی الگ ہو گیا، کہا توبہ کیا، اللہ سے معافی چاہا. تو کہا اللہ میں تجھ سے ڈر کر یہ کیا ہوں نا، اس پتھر کو ہٹا دے اللہ. وہ پتھر ہٹ گیا. پہلا بولا تھوڑا ہٹا، دوسرا بولا تھوڑا ہٹا، تیسرا بولا پتھر ہٹ گیا جی. سب لوگ نکل کر آئے. دیکھو توبہ استغفار کا اور تقوی کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، ہماری جان بچ جاتی ہے. یہ سب تقوی کی برکتیں ہیں. تقوی کا حصول کیسے ہوگا، تقوی کیسے حاصل کریں گے، ان سارے واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ صاحب تقوی کی زندگی اگر گزارنا ہو، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے. انسان یہ گناہ ہو ہی جاتا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اور اسی وقت توبہ استغفار کرنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرتے وقت توبہ کر لیں گے جی، مرتے وقت توبہ کر لیں گے. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں معلوم بھی نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی، کل کی خبر نہیں ہے، ابھی سوئے صبح اٹھیں گے کیا، کس کو معلوم جی. نہیں اٹھتے. کتنے لوگ اسی طرح سوتے سوتے سو جاتے ہیں اور ختم ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیث کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈر کر رہو. ہمارے ان سب واقعات کے اندر عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے، مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے، میرے لیے بھی نصیحت ہے، اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر
مسجدوں میں نے دیکھا بورڈ دیکھا عجلو کی توبت قبل الموت، موت کا انتظار مت کرو جی، فوراً توبہ کرو، ہے نا. اسے کہا واجلو کی صلاۃ قبل الفوت، جو ہی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو جی، اس میں دیر نہ کرو. تو اس طرح ہم کو بھی چاہیے، کوئی بھی گناہ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا فوراً اللہ سے معافی چاہنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسا بھی رہتے ہیں حج ان پر فرض ہو گیا ہے، جاتے نہیں حج کو، نہیں جی ابھی بہت کام ہے، دکان کو ذرا بڑھانا ہے، بیپار کو ذرا بڑھانا ہے، بیٹی کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، کار خریدنی ہے، ایسا جاتے نہیں. سب ہو کے بعد حج کو جاتے، اس حج کا کیا فائدہ جی؟ جو تمہاری کوئی ضرورت ہو گئی اب جا کے اللہ کو یاد کرتے ہو. تم کو چاہیے تھا کہ اللہ کے حج کو، اللہ نے جو حج تم پر فرض کیا ہے پہلے اس کو ادا کرتے، پھر اس کا دوسری باتیں کرتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. اصول تقویٰ کے ذرائع، تہجد کی نماز بھی ایک ہے، ذکر و اذکار یہ ہے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ایک حدیث روایت کی ہے جو بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتانی، دو کلمے ہیں، خفیفتانی علی اللسان، بولنے میں کیا بھی تکلیف نہیں ہے، ثقیلتانی فی المیزان، قیامت میں اس کا وزن بہت ہوگا، تولے جائیں گے تھے. حبیبتانی للرحمن، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے کس کثرت سے پڑھنا چاہیے جی؟ کتنا ذکر، کتنی فضیلت ہے اس کی، بہت فضیلت ہے نا. اللہ کو بہت پسند ہے. اس میں توحید کی دعوت ہے، شرک کی نفی ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں، ذکر و اذکار کی زندگی سے ہمارے اندر تقویٰ بھی آتا ہے، ہمیشہ اللہ کا ڈر رہتا ہے. جو آدمی ذکر و اذکار کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ فلاں کرے گا. جیسے فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو فرض فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا وہ فی ذمۃ اللہ، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور جو ادھر ادھر کی بیکار مصیبتیں پریشانیاں ہیں نا ان سب سے اللہ بچاتا ہے. لیکن جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، موت ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی حادثہ ہے، وہ تو ہوتا، لیکن وہ بھی شہادت کی موت ہوگی، اللہ کو یاد کرتے ہوئے مرے گا. یہ ساری باتیں شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں. باتیں تو بہت ہیں، تقوی کی آیتیں قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ہیں، تقوی سے متعلق بہت ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے رسول تم جو ہے اللہ سے ڈرو، کافروں کی اور منافقوں کی باتوں میں مت آؤ. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، نبی تم جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو حرام کیوں قرار دیتے؟ اللہ کے رسول کو فوراً تنبیہ آتی تھی، چھوٹی غلطی بھی اللہ کے رسول سے ہو جائے فوراً جبریل علیہ السلام آ کے بتاتے تھے آپ سے غلطی ہوئی، اللہ سے توبہ کیجئے، توبہ کرتے تھے اللہ کے رسول. تو ہم کو بھی چاہیے کہ زندگی اللہ کی یاد میں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزاریں. گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کریں. چھوٹا گناہ بڑا گناہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، گناہ گناہ ہے، چھوٹا ہو تو بڑا ہو تو فوراً توبہ کرنا چاہیے. اس طرح ہم اس دینی زندگی گزاریں گے، تقوی کی زندگی ہم کو بھی ایسا رہے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ گناہوں سے باز دور رکھے، ہم کو نیکی کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اللہ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے.
اس کو بھی بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.